تو آپ دنگ رہ جاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی اس کو آواز میں ایسی خوبصورتی پیدا کی ہے. اچھا کبھی گول گول آواز نکالتی ہیں، کبھی ایسا ایسا، کبھی تیز تیز. اس قدر خوبصورت آواز ہے، یہ آپ نے ضرور اس بات پہ غور کرنا ہے. اس نے میں سب کا ذکر کیا، امی جی، ابا جی کا، بھائیوں کا، سلمہ، جاوید، سب کا کیا ہے جو فوت ہو چکے ہیں. اس میں کہ جان بھائی جان اور اشرف بھائی جان اور یوں بھائی جان کی بات کرنا بھول گئی. یہ تینوں ہمارے بھائی تھے، فیملی ممبر تھے ہمارے. میں شروع سے یہ بتایا تھا کہ آپ کے بھائی ہیں اور ساری زندگی ہماری ایسی گزری ہیں، بھائی تو انہوں نے خیال رکھا ہے. بس جان بھائی کا پتہ بہت چھوٹے سے تھے تو ان کی والدہ فوت ہو گئی تھیں. اتنا پتہ نہیں مجھے کسی نے بتایا تھا کہ پتہ نہیں مونگ پھلی کھا رہے تھے تو گری لے کے امی کے منہ میں ڈالتے تھے. وہ تب سے بس جان بھائی کے دل میں ایک نرم گوشہ تھا شروع سے. اشرف بھائی ملے ان کا بھی یہی سنا تھا بھی چھوٹے سے ان کی والدہ فوت ہوگی. لیکن یوں بھائی کا بھی یہی پتہ چلا تھا بھائی تقریباً چاروں بہنوں کے جو شوہر ہیں بھائی بچپن سے والدہ فوت ہو گئی تھیں، والد بھی زندہ تھے، کہیں کے والد بھی نہیں تھے. عجیب اتفاق ہی تھا یہ بھی. بڑی اچھی گزری ان سب سے. جان بھائی فوت ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد اشرف بھائی جلدی فوت ہوئے ہیں. میرا خیال اندازہ ہے کہ جلدی فوت ہوئے تھے. کیوں بھائی پھر پچھلے دسمبر میں فوت ہو گئے ہیں. کیوں بھائی کبھی سوچتے ہیں تو بڑی حالت ہوتی ہے. اتنا ماشاء اللہ فوجی بندے تھے، جوان تکڑے صحت مند، اور آنند آ گئی تو دیر نہیں لگی. اشرف بھائی تھے جان بھائی ماشاء اللہ کتنے عادی تھے کہ ان کو بیچاروں شوگر ہوگی، شوگر میں بہت تکلیف میں رہے. لیکن یقین کریں کہ جب بھی جاتی تھی خاموش، کوئی آہ فریاد نہیں کرتے تھے. بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں. جس پہ گزر رہی ہوتی ہے نا اسے پتہ تو اس کے اللہ کو پتہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تینوں کی جنت سے دوست میں اعلیٰ مقام عطا کرے. اتفاق سے تم نے اسی امی جی کے پاس ہی قبرستان میں ہیں. ان کے رفیق بھاجن بھی ہیں، وہ کافی رشتے دار ہیں ہمارے. یہ قبرستان تو بہت پہلے ہے ہمارے سارے رشتے داروں کے ہی، تقریباً بہت زیادہ ہمارے اپنے ہی ہیں. کبھی بھی سوچی زندگی ہے تو بس زندگی کے جھگڑے ہیں. جب تک انسان زندہ ہے تب تک جھگڑے ہیں، ختم ہو گئے تو سب کچھ گیا. ایک کہیں سے شعر پڑھا تھا، سمجھوتا غموں سے کھا لو، زندگی میں غم بھی آتے ہیں. میرا تو خود بھی لکھے لگائے آنکھوں کے سامنے، اور میری یہی خواہش ہے کہ سب کو بتاؤں کہ سمجھوتا غموں سے کھا لیں. زندگی میں پھر آسانی ہو جاتی ہے. آپ کا چیخ سے چلاتے رہیں گے، باتیں کریں گے تو دکھ غم بڑھ جاتے ہیں. صبر کے ساتھ اللہ سے باتیں کر کے، اللہ سے ان سے مدد مانگ کے گزاریں گے تو آسانی ہو جائے گی. یہ تو بہت وقت مشکل ہو جاتا ہے. رات کو دکھوں میں پڑا رہنا، پھر رات بھی مشکل ہے، دن بھی مشکل ہے. دین اور دنیا سے زندگی گزارنی ہے، دونوں چیزیں لے کے ہم نے چلنا ہے. زندگی صرف اپنی ذات کے لیے، اپنے لیے نہیں ہے. زندگی تو سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. اکیلے الگ تھلگ بھی ہو کے ہم نہیں بیٹھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر حوصلے دے اور صحیح سی وقت گزارنے کی توفیق بھی دے. یہ رسالہ کھولو تو اس میں یہ تھوڑی سی باتیں سامنے آ گئی، تھوڑا سا سن لیں آپ بھی. رسالے میں لکھا ہے کہ بھئی ہمارے والدین موم اور ڈیڈ بن کر ہم سے انجان ہو چکے ہیں. بہنوں کی جگہ سسٹر نے لے لی ہے. ہمارے گھروں میں بیوی نہیں مسز آتی ہے. ہم برگر کھاتے ہیں، مہمانوں کو پیزا سرو کرتے ہیں. پیدل چلنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، اس لیے بات کرتے ہیں. ہماری خالہ، مامی، چاچی، پھوپھی سب آنٹی کے پرچم تلے ایک ہو چکی ہیں. چاچا، ماما، پھوپھا سب انکل بن گئے ہیں. آج ہم کھانا نہیں کھاتے بلکہ ڈنر، لنچ اور بریک فاسٹ کرنے لگے ہیں. اتنا تھا مضمون ابھی میں نے پورا پڑھا نہیں. پورا پڑھتی تو پھر اور ہی مزے کا ہوتا ہے. غور کرتی کوئی چھوٹا سا پوائنٹ مل جائے آپ اور بھی ساتھ ہوئے. پہلے زمانے میں سرائے ہوتی تھی، اب جگہ جگہ ریسٹورینٹ کھلے ہیں. نان بھائیوں کی جگہ بیکر نے لے لیے. آج ہم کھانا نہیں کھاتے. تو بڑا زبردست لکھا ہوا ہے. ہماری ماں جی شاید اپنی ماں جی کے پاس رہتی ہیں، ہمارے ساتھ موم رہتی ہیں. ہمارے ابو ڈیڈی بن کر ہم سے بالکل انجان ہو چکے ہیں.
ان کو ہم سے زیادہ اختیار اور پیسے جمع کرنے کی فکر ہے. ہماری خالہ مامی چاچی پھوپھی سب آنٹی ایک پرچم تلے جمع ہو چکی ہیں. تب علی پرچم کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں. وہ نہ ہو مگر آنٹی کا پرچم اپنا رنگ دکھاتے ہیں. ہمارے چاچے مامے پھپھا تایا سب انکل بن گئے. پھر بھی ہم یورپ سے اس لیے بہتر ہیں کہ یہاں رشتوں کی پہچان ہی نہیں، لیکن ہمارے یہاں رشتے کا اپنا الگ ایک مقام ہے. ایک ایسی غلط فہمی ہے جسے ہم دور کرنے سے بھی ڈر گئے ہیں. ہم کسی کا جتنا بھی نقصان کریں، جتنی تکلیف پہنچائیں، لیکن معافی بھی نہیں مانگتے کہ ہماری ناک نہ کٹ جائے. تو بس اتنی کافی ہے، چھوڑو پڑے. پھر ایسی آنکھ میں آ کے تو پڑھ دیا. گرمی جب ہوتی تھی تو ہمیں رات کو بتاتے تھے امی جی کہ سرسوں کا تیل لگا لیں، ہاتھوں میں بازو منہ پہ لگا لیں، پاؤں پہ، تو مچھر نہیں کاٹتے ہیں. کیونکہ مچھر ناپاک ہے نا، تو اسے سرسوں کے تیل کی خوشبو بالکل پسند نہیں ہے، وہ دور بھاگتا ہے. اب تو یہ لوگ یہ باتیں بھولے ہیں، تو لوشن ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے. جو اصل چیز تھی وہ سرسوں کا تیل تھا. یہ لگانے سے جسم کو بھی سکون ملتا تھا. اب یہ لگاتے ہیں کہ پلگ لگا لیں. یہ میری بڑی طبیعت پریشان ہوتی ہے، کیونکہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اسے سانس کی تکلیف ہو جائے گی. وہ جو لگاتے ہیں کبھی اس میں ایسے مچھر نہیں آتے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ اگر پرانے طریقہ اختیار کر لیں، گرمیوں میں سرسوں کا تیل ہاتھوں پہ، منہ پہ، پیروں پہ مالیں تو بالکل مچھر آپ کو نہیں کاٹ سکتا ہے. یہ دروازہ جو ہوتے ہیں لوہے کے دروازے بند کرنے، کبھی میری بڑی چون چون کی آواز چھوٹ جاتی ہے. آپ سرسوں کا تیل لگا کے دیکھیں ذرا، وہ نرم رہے، کوئی ان کی آواز نہیں آئے گی. یہ چھوٹی چھوٹی خاص خاص باتیں ہوتی ہیں، عام لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتی ہیں. کوئی دیکھ لے تو بتا دے آپ کو، تو آپ کی ہیلپ ہو سکتی ہے. دیکھیں سرسوں کے تیل میں اگر تھوڑا سا نمک ملا کر دانت پر ملا جائے تو پیلاٹ دور ہو جاتی ہے. واہ کتنی زبردست بات ہے. اگر زیب بند کرنے کھولنے مشکل ہوئی ہو تو اس پر تھوڑا سا صابن مال لیا جائے. بڑی زبردست ہے نا. اور کوئی لوگ کمرے اسپرے کرتے ہیں، پھر یہ بڑی طبیعت پریشان ہوتی ہے. کیوں اسپرے سے بھی مجھے بڑا محسوس ہوتا ہے کہ انسان کو الرجی ہوتی ہے اور سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے. یہ لوگ اتنے ڈیروں کے حساب سے، میں کہتے ہیں منوں کے حساب سے اسپرے کرتے ہیں. پاگل ہیں، بیوقوف ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو مصنوعی چیزیں انسانی صحت کے لیے کس قدر خطرناک ہیں. غور کریں، اگر اسپرے کرنا بھی ہلکا سا لائٹ سا کریں، نامعلوم سا بھی ہوش کریں بھی. یہ چیزیں لوگ پانی کی طرح خرچ کرتے ہیں. میں حیران ہوتے ہیں کہ یہ سڑک پہ پڑی آپ کو کہیں سے ملی ہے یا ایسی ڈھیر سے کہیں آپ نے اٹھا لی ہیں. یہ بھی تو خیال کر، اتنی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، اتنے پیسے کھا لیں، اس طریقے سے چلیں ذرا. صرف لوبیا کا میں نے پڑھا کہ صرف لوبیا میں بڑی طاقت ہے، اور یہ اسے انسان سمارٹ بھی ہوتے ہیں. میں تو بڑی حیران ہو گئی ہوں، سمارٹ ہونے کی ابھی بات نہیں سنی تھی. صرف لوبیا کا پڑھا ہے کہ کولیسٹرول کو کم کرے. کولیسٹرول کے مریضوں کو جان لینا چاہیے کہ اگر روزانہ تھوڑا سا لوبیا کھایا جائے تو اس سے دل دماغ کے لیے خطرناک LDL-C کو کولیسٹرول کم کرنے میں مدد ملتی ہے، اور دل کے امراض کا خطرہ 25% تک کم ہو جاتا ہے. وزن گھٹانے میں مددگار. ایک حالیہ مطالعے میں 35 موٹے افراد کو روزانہ 4 مرتبہ 8 ہفتوں تک لوبیا کھلایا گیا. پہلے ان کا کولیسٹرول کم ہوا، تو دیگر چیزیں بھی نوٹ کر لی گئیں. 8 ہفتوں میں دوبارہ جب ان کا جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا ان کا بلڈ پریشر بہت بہتر ہو چکا ہے. موٹاپے میں بھی کافی کمی ہوئی. انہوں نے جسمانی توانائی میں کمی کی کوئی شکایت نہیں کی، بلکہ طاقت ہی ملی ان کو. آنتوں کی صحت کے لیے بہترین. لوبیا سے آنتوں کا اندرونی استر ہاضمے کے لیے مفید بیکٹیریا اور دیگر نظام بہتر رہتا ہے، کیونکہ اس میں کئی طرح کے فائبر پائے جاتے ہیں، اور جو نہ صرف کولیسٹرول کو کم کرنے میں بلکہ دوران خون اور نظام ہاضمہ کے لیے بے حد مفید ہے. زبردست. اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، فائدے ہی فائدے ہیں. اگر بندے غور کریں اور یہ فینسی طریقے سارے چھوڑ چھاڑ کے دیسی طریقے اختیار کریں تو زندگی میں آسانیاں ہو سکتی ہیں. میں تو ابھی تک اتنی عمر ہو گئی ہے، ہر کام میں ہر کوشش یہی ہوتی ہے دیسی طریقہ جس میں آسانی ہو وہ کرتی ہوں بھائی. اور یہ جو شوش والی چیزیں یہ فائدہ نہیں دیتی ہیں، ان کے نقصان ہی سمجھنے ہوتے ہیں. اچھا جی. چمڑے کے بیگ کو چمکانے کے لیے اسے جوتے کی پالش سے صاف کر لیں اور بیگ چمک اٹھے گا. زبردست لکھا ہے. اگر شیشے پر رنگ گر گیا اور نشان پڑ گئے تو ایک چائے کا چمچ سرکہ گرم کریں اور ذرا سا
نشان پر لگا دیں. تھوڑی دیر بعد نشان نرم کپڑے سے صاف کر لیں. واہ زبردست. لوبیا تو ہم سب کو بڑا پسند ہے. میں تو سمیٹک والے دیوانے ہیں لوبیا کا. تو پتہ بھی چلے ساتھ گھر لوبیا پکا تو دل ایسے ہونے لگ جاتے ہیں. سرخ لوبیا بڑے ہی پسند ہے. سفید اپنی جگہ پسند ہے لیکن مجھے زیادہ سفید بھی بہت پسند ہے. اس طرح اس سے زیادہ میں سمجھ مجھے یہ سرخ لوبیا بڑا پسند ہے. بچپن سے کھاتے ہیں. ایک دم روٹی کے ساتھ کھاتے ہیں, ایک دم چاول بائل کر لیں تو دیکھ لیں پھر آپ کو کتنا مزہ آئے گا. ایک غزل سناتی ہوں آپ کو. شاعر ہیں شہزاد احمد, بہت ہو چکے ہیں, بہت اچھا لکھنے والے ہیں, مجھے بڑی پسند آئی ہے. ساری بستی تاریکی میں کھو جائے, مصنف جب انصاف کا طالب ہو جائے. ایک چراغ عدل شہر میں ہو روشن, شہر کے کونے کونے اس کی لو جائے. خوف کے مارے شب بھر نیند کہاں آئے, پہرے دار جو حاکم بن کر سو جائے. لگتا ہے اب کھل کے بارش برسے گی, پیرہن یہ بے داغ ہوت ہیں دھو جائے. موسم کی تبدیلی کا سب ایسے ہو, بیج گلابوں کے گلشن میں بو جائے. زبردست, بڑی زبردست ہے لکھنے والے ہیں. وہ ایک بات یاد آ گئی کہ جو آج کل جو ہے پہرے دار جو رات کو جھگراتا کاٹتے ہیں اور آوازیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں ساڑھے تینے رہنا تے آپ ہی جاگنے رہنا. یہاں تو آتا ہے نا, 12 بجے آتے ہیں, 2-3 چھٹیاں بجا کے غائب ہو جاتے ہیں. پھر 2 بجے آتے ہیں, 2-3 چھٹیاں ماری, 20 منٹوں میں غائب نہ. تو مریم چھوٹی تھی تو کہتی تھی پو آ گیا نا, میرا سیٹی سن لے. ایک دفعہ اس میں بھی آئی تھی 10 منٹ, اتنی شرارت کی تو وہ اتنی بیوقوف ہے. اپنے بچوں کو بھی, مریم کو اتنی عجیب و غریب باتیں نکال کے ڈرا کے, تو بس بعد بڑا ڈانٹا میں تھا, تم کتنی بیوقوف, کوئی اپنے بچوں کو ڈراتا ہے ابھی. بعد میں تو ہنس کے نا تو